ویسے تو قومی کارپوریشن سے قوم کو، قومی خزانے کو نقصان ہی ہوا ہے، لیکن کچھ قومی کارپوریشنز ایسی ہیں جن میں حالات میں بہتری کی گنجائش پیدا ہوئی ہے۔ خاص طور پہ ان میں پاکستان انٹرنیشنل PIA شامل ہے، جہاں پر امید کی کوپلیں پھوٹتی نظر آئی ہیں۔ لیکن اسی دوران آج اچانک اور بالکل اچانک ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جس نے PIA کو ایک جھٹکا دیا ہے۔ ہر لحاظ سے PIA کو ایک جھٹکا لگا ہے جب آج یہ خبر آئی اچانک کہ سندھ ہائی کورٹ نے PIA کے سربراہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کو کہا ہے کہ وہ کام نہ کریں اور ان کو گھر بٹھا دیا ہے۔ تمام فیصلے اور اقدامات بھی معطل کر دیے ہیں جو کہ ایئر مارشل جناب ارشد ملک پاکستان انٹرنیشنل میں چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے انہوں نے کیے تھے اور جو خدمات وہ سر انجام دے رہے تھے۔ آج PIA کے CEO کی تعیناتی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے مارشل صاحب کو کام کرنے سے روکا اور ساتھ ہی عدالت نے PIA میں نئی بھرتیوں، ملازمین کو نکالنے، تبادلوں سے بھی روکنے کے احکامات دیے۔ عدالتی حکم کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کے علاوہ HRPI میں جو خرید و فروخت اور پالیسی سے 1 کروڑ سے زائد کے جو اثاثے فروخت کیے جا رہے تھے وہ بھی اس معاملے کو بھی روک دیا ہے۔ گویا کہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز کو اس وقت سسپینڈ کر دیا گیا ہے، تمام ڈیسیشن میکنگ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ہر لحاظ سے بہت بڑا ویکیوم ہے جو کہ اچانک قومی ایئر لائن کو جس کا سامنا ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں قومی ایئر لائن کے لیے ایک بحرانی کیفیت سے کم نہیں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل ہماری وفاقی حکومت کے بہت ہی اہم ذمہ دار شخصیات سے بات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے لیے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل اچانک سامنے آیا ہے۔ یقیناً ایک یہ شاکنگ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ اس کو فوری طور پہ اس حوالے سے جو مطلوبہ قانونی کارروائی ہے، عدالتی کارروائی ہے وہ کریں گے، اور اس کو جس فورم پہ بھی اس کی اپیل کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی جو قانونی مراحل ہیں پورے کریں گی۔ اور وفاقی حکومت نے کہ ان اہم ترین ذرائع نے کہا کہ وفاقی حکومت کا کانفیڈنس ہے ارشد ملک پر قائم ہے۔ ارشد ملک کے خلاف PIA کی ہی ایسوسی ایشن کے کسی جنرل سیکرٹری نے عدالت سے رجوع کیا تھا اور انہوں نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا۔ عدالت سے ان کا کہا تھا کہ مارشل صاحب کا معیار پورا نہیں ہے، ان کا ایئر لائن سے متعلق کوئی تجربہ نہیں ہے۔ آج عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو 20 جنوری کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا، مگر اس سے قبل جناب ارشد ملک کو کام کرنے سے روک دیا۔ وفاقی کابینہ نے 11 اکتوبر 2018 کو ایئر مارشل ارشد ملک کو PIA کا چیئرمین بنانے کی منظوری دی تھی، جبکہ 2 اپریل 2019 کو انہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے تعینات کیا گیا تھا۔ ایک فیڈ بیک جنرل یہی تھا کہ PIA میں حالات میں بہتری آئی ہے، پنکچویلٹی میں بہتری آئی ہے، سروسز میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور نمایاں ہوئی ہے، بہت کچھ ہونا یقیناً بہت باقی ہے۔ یہ قومی ایئر لائن ایک بدترین بحران کا ہمیشہ شکار رہی ہے پچھلے 20 سال کے دوران، اور اس میں یہ بہتری کے آثار بھی جو تھے وہ بہت حوصلہ افزا نظر آ رہے تھے۔ لیکن دیکھتے ہیں آگے قانون اور عدالت کیا راستہ لیتی ہے۔ لیکن پاکستان انٹرنیشنل کی جو کرنٹ سٹیٹس تھا آج کے عدالتی فیصلے کے حوالے سے، اس پر ہم نے بات کرنے کے لیے خاص طور پہ ریکویسٹ کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مارشل ارشد محمود ملک صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے آج کے عدالتی فیصلے سے پہلے PIA کے، لیکن ابھی بھی فی الحال وہ ہیں، مگر انہیں کام کرنے سے عدالت نے روکا ہے اور 22 جنوری کے لیے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو اس سلسلے میں نوٹس جاری کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حکومتی ذرائع عدالت سے درخواست کریں گے کہ ارشد محمود ملک صاحب کی جو خدمات ہے وہ بہت کرٹیکل ہے قومی ایئر لائن کے لیے، عدالتی کارروائی جاری رہے، سماعت جاری رہے، لیکن ان کو کم از کم کام کرنے کا، ان کو ریزیوم کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کرے عدالت، اور یہ درخواست وفاقی حکومت جاری کرے گی۔ بہت بہت شکریہ مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ یہ جو فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے کہ کچھ بہتری آ رہی ہے، کہیں کہیں ہمیں جو ہے وہ بہتری کی امید جو ہے وہ اس کی کوپلیں پھوٹتی نظر آئی ہیں، بتائیے گا کیا اسٹیٹس ہے اس وقت کرنٹ PIA کا جو اسٹیٹس ہے؟ اب سے 2-3 سال پہلے جو تھا بہت برا حال تھا۔ السلام علیکم کامران صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یو بین ویری کائنڈ and you've not been giving me only positive inputs, but have you all been giving me the other side of the story also, which always is very helpful to streamline the system and amend our ways also. تو میں آپ کا پہلے تو شکر گزار ہوں۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ PIA میں کیا ہو رہا ہے، تو سر ہمیں تقریباً 1 سال مکمل ہوا جب مجھے میرے پاکستان ایئر فورس کے چیف آف ایئر اسٹاف نے عمران خان صاحب کی منظوری سے جب مجھے تعینات کیا، تو سر سب سے پہلے تو اس آرگنائزیشن کی آڈٹ ہی نہیں ہوا کرتے،
اور کوئی ایسی آرگنائزیشن جس کا آڈٹ نہ ہوا ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کیا حالات ہوں گے. تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور میری ٹیم کی شب و روز محنت کے بعد الحمدللہ ہم نے 2017 اور 2018 کا آڈٹ مکمل کروایا، اور 2017 کے جو پرابلمس تھے الحمدللہ ہم نے 2018 کے جو آڈٹ تھے اس میں ساروں کو ایڈریس کر دیا. اور اگلا ٹارگٹ ہمارا 2019 کا آڈٹ مکمل کروانا ہے، جو انشاءاللہ ہم ریکارڈ مدت میں یعنی 1.5 سال کے اندر یہ 3 آڈٹ کروائیں گے. اور اپنے آپ کو 2 دفعہ ہم AGM میں لے کے جا چکے ہیں شیئر ہولڈرز کے سامنے، اور تیسری دفعہ انشاءاللہ مارچ اور اپریل میں کر کے سب سے پہلے آڈٹ تک کریں گے. اس کے بعد پھر ہم نے اس ملک کے لیے ایویشن انڈسٹری کے لیے نئی ایویشن پالیسی کو مربوط کیا، جس کو الحمدللہ میری PIA کی ٹیم نے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ان پٹ کے مطابق اس کو مربوط کیا، اور اس طرح پھر ہم نے اس کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا. تیسرا سر ہم نے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم ویژن دیا PIA کے لیے اور لانگ ٹرم ویژن دیا PIA کے لیے. جو شارٹ ٹرم ویژن ہے الحمدللہ اس کی وجہ سے آپ یہ جو کچھ ثمرات دیکھ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا تو یہ سر کہ 5 سال کے بعد اس ایئر لائن میں پہلی دفعہ 2 نئے جہاز لیز پہ انڈکٹ کیے گئے. دوسرا الحمدللہ 83,000 حجاج کرام جو تھے ان کو ہم نے اپنے جہازوں سے بہترین سہولت دیتے ہوئے ان کو حج کے لیے لے کے گئے. چوتھا سر ہم نے جتنے گراؤنڈڈ جہاز تھے، آپ کو یہ سن کو یقیناً خوشی ہوگی کہ ہمارے 2 777 اور 2 A320 جہاز کئی عرصے سے گراؤنڈ پہ تھے. اور آپ سوچیں کہ 777 جو جہاز ہوتا ہے جس میں 300 سے زیادہ مسافر بیٹھتے ہیں، وہ اتنا بڑا ریونیو کا سورس ہوتا ہے، اور وہ گراؤنڈ پہ ہونا چلے ایک بات ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا تھا. اور جب ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے اسپیس لینے کے لیے تو ہماری ریپیوٹ اس قدر خراب تھی کہ بوئنگ، ایئر بس ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. ہمارے انجنز سے جو بڑے عرصے سے گراؤنڈ پہ پڑے ہوئے تھے اور ان پہ ریپیئر نہیں ہو رہی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج آپ کی قومی ایئر لائن میں یہ سارے جہاز الحمدللہ اڑ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے سر الحمدللہ جو فرق یہ پڑا ہے کہ لوگوں میں بھی ایک موٹیویشن آئی ہے، ہم ایک ٹیم کی حیثیت سے مل کے کام کر رہے ہیں. امام صاحب اب ہم آپ سے جس وقت بات کر رہے ہیں یہ آخری گھنٹے ہیں 2019 کے، جیسے کہ گورنمنٹ سورسز سینئر سورسز ہم سے کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورٹ سے ریسٹوریشن بھی ہوگی. 2020 میں ہم PIA کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جب یہ دن آئے گا یعنی کہ 31 دسمبر 2020 کا آئے گا تو ہماری جو انٹرنیشنل ہماری جو ایئر لائن ہوگی وہ کہاں پر ہوگی آپ کے ویژن کے مطابق اور جو چیزیں گراؤنڈ پر ہیں؟ سر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا تو جس محنت سے شب و روز محنت سے میری ٹیم کام کر رہی ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ شاید جو ایگزیکٹ تو نہیں میں بتا سکوں گا، 3.2 یا 3.3 بلین پر منتھ ہم لوز کر رہے تھے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کو ہم تقریباً آدھے پہ لے آئے، اور 2020 میں ہم نے انشاءاللہ اس کو بہت ہی قلیل اماؤنٹ میں لے آئیں گے. اس کے بعد سر ہم اپنے جہازوں میں اضافہ کریں گے، نئے روٹس کا اضافہ کریں گے، اور سب سے پہلے ہم اپنے جو مسافر ہیں ان کی جو تفریح ہے، جو ان کا صحیح سفر کے سہولیات ہیں، ان کو ایک بہت اعلیٰ معیار پہ لے آئیں گے، جس میں انٹرٹینمنٹ سسٹم ہوگا، جس میں اپ گریڈیشن ہوگی. اور سب سے پہلے جو بیشتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر ہم ریشنلائز کر کے اپنی مین پاور جو HR ہے اس کو صحیح میرٹ پہ لے کے آئیں گے. بیکاز جو سب سے بڑا اس وقت میرے لیے مسئلہ ہے وہ یہ ہے HR کا. میرے پاس HR کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے ادوار میں ان کو میرٹ بیس نہ پروموشن دی گئی نہ ڈپلائمنٹ دی گئی. تو سر جب آپ HR اور اپنے ایسٹس کو ہی صحیح استعمال نہیں کریں گے تو انشاءاللہ میں اللہ کے فضل سے اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2020 میں انشاءاللہ ہم ملک اور قوم کے لیے یہ جو ہم لوگ ریکال کرتے ہیں PIA جو ہم لوگ جو ہمیشہ یاد کرتے ہیں وہ PIA جو کہ انکریڈیبل انٹرنیشنل روٹس پہ کام کرتی تھی، آپریٹ کرتی تھی، اور کیسے انٹرنیشنل روٹس جو تھے وہ PIA آپریٹ کیا کرتی تھی. انٹرنیشنل روٹس کے لحاظ سے کیا ریسٹوریشن ہے آپ کے ذہن میں فار دا کمنگ ایئر؟ آپ سے 2020 تک کا بتائیں کہ کیا کہاں فردر ہمارے آپریشن شروع ہو سکتے ہیں؟ سر سب سے بہتر اور سب سے پہلی جو میری پرائرٹی ہے انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو میری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم امریکہ کا روٹ دوبارہ سے ریسٹور کریں. بیکاز ہمارے بہت سے ڈائسپورا وہاں رہتا ہے اور ان کا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ آئیں. اس کے علاوہ سر ہم باقی ایئر لائن کے ساتھ کوڈ شیئر کرتے ہوئے دوسرے جتنے بھی بر اعظم ہیں، دوسرے دور کے ممالک ہیں، ان میں اپنے نئے روٹس کو
रिस्टोर करेंगे। बहुत से टूरिज्म के रूट्स ऐसे हैं जिन पे आज तक तवज्जो नहीं दी गई। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया के लिए इमरान खान साहब की खुसूसी हिदायत पे इस्लामाबाद से फ्लाइट्स शुरू की हैं। हमने शारजा और रास अल खैमा, दुबई, इन सारे रूट्स के ऊपर उन इलाकों से लेके गए हैं जहाँ के मुसाफिर जाना चाहते हैं, लाइक सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद। ये वो लोग हैं जो बेचारे वहां से दूसरे मुल्कों शहरों में आगे जाते थे। तो सर एक प्रैग्मेटिक तरीके से कमर्शियल सेंस को सामने रखते हुए इन नए जहाजों को जो भी इंशाल्लाह हम 2020 में लेके आने का प्रोग्राम बना रहे हैं, मुझे इस वक्त जो आपकी दुआओं की जरूरत है और आपकी सपोर्ट की और गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है कि मेरा प्रोडक्ट इस काबिल नहीं है जिसको 10 से 12 साल में किसी ने तवज्जो नहीं दी। सर मेरे जहाजों की हालत ये है कि उनकी जहाजों की सीटें खराब हो चुकी हैं, पुर्जा जहाज में ऑब्सलीट हो चुके हैं। मैं किसी जहाज में एंटरटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं दे सकता। तो मुझे अगर यहाँ से सपोर्ट मिल गई तो मैं 2020 को बहुत ही और आई अंडरस्टैंड के एमआर साहब ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है हमारी अदलिया की भी, हमारी मीडिया की भी और पार्लियामेंट की भी कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो और मेरिट पर हो। ट्रांसपेरेंसी और मेरिट जो है वो कितनी आपके मद्देनजर है? सर मैं एयरफोर्स से मेरा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 1978 से एयरफोर्स में हूँ। मुझे एक ही सबक दिया गया, टीम वर्क, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी। सर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैंने और मेरी टीम ने आज तक एक साल में आके जो प्रमोशंस की हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स की हैं, वो इनिशियली मैंने अंडर ओथ डिसीजन ली हैं। मेरी टीम को सारों को बिठा के मैं अंडर ओथ उनसे डिसीजन कराता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक फैसला हम मेरिट के बगैर नहीं करेंगे, सिफारिश का खात्मा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह किसी में अब पहले 6 महीनों में कोशिश की उन्होंने, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई सिफारिश नहीं करता क्योंकि मैं सिफारिश नहीं मानता। मेरिट पे मुझसे गलती हो मैं सबके सामने तस्लीम करने को तैयार हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर, मेरिट ट्रांसपेरेंसी इज हॉलमार्क फॉर ऑल ऑफ अस। कितना बड़ा चैलेंज है ये, जैसे कि आज ये कोर्ट तक भी मामला पहुंचा, क्योंकि ये बहुत ही पॉलिटिकली ये बहुत ही पोलिटिसाइज्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन रही है पिछले 2-3 डेकेड के दौरान, और बहुत ही पोलिटिसाइज्ड यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स हुई हैं, मेरिट के चीथड़े उड़ाए गए हैं। ये अभी कितना चैलेंज आपके लिए बाकी है टू गेट रिड ऑफ ये सारा जो इस किस्म का मास है, उसको कैसे आप वो अभी कितना बड़ा आपके लिए हर्डल है, कितनी बड़ी आपके लिए वो इम्पेडिमेंट्स क्रिएट होती है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये सोचता हूँ कि इन जैसे लोगों के लिए इंशाअल्लाह कोई जगह नहीं रहेगी। जब आप लॉजिकली और एक मेरिट बेस्ड पॉलिसी लेके आते हैं तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जितने लोग हैं जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में तकरीबन 600 मुलाजमीन ऐसे बर्खास्त किए जो कि फेक डिग्रीज पे थे, और ऐसे लोग अभी भी जो डिसिप्लिन केसेस में, खुर्दबुर्द के केसेस में जिनको मैंने इंक्वायरियां शुरू की हैं, अगर मैं देखूं तो 900 केसेस मेरे कोर्ट में स्टे पे हैं। मुझे अल्लाह से और कोर्टों से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरिट प्रिवेल करेगा। तो ये चैलेंज है सर, ये बहुत बड़ा माफिया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका। बहुत शुक्रिया जनाब एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान इंटरनेशनल, जिनको आज सिंध हाई कोर्ट ने फिलहाल काम करने से रोक दिया है। उनके इक़दामात, अहकामात और जो फैसले अब तक हुए हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया है। कमर्शियल ब्रेक।